بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ہم آپ کو مختلف مینٹورز سے ملاقات کرواتے رہتے ہیں، اور آج ہمارا جو گیسٹ ہیں ان کے آنے کی وجہ سے ہمارا اسٹوڈیو چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کا آغاز کیا تھا، اور ہمارا خیال تھا کہ چلیں اس طرح سے سی اے کہ اس کے اندر بھی ایک رواج بنے گا پوڈ کاسٹ کا، اور شاید ہم ہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے سی اے میں پوڈ کاسٹ کا ایک کانسیپٹ لے کر آئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ یہ مقبول ہوتے آج ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز وائس پریزیڈنٹ ذیشان اعجاز صاحب موجود ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا، اور بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی جہاں بھی گئے انہوں نے ٹرینڈ ہی سیٹ کیا۔ یہی وہ بیج ہیں جنہوں نے آ کے سی اے کا ٹرینڈ سیٹ کیا تھا، یعنی وہ جو پرانی اسکیم بیک کہلاتی تھی، اس اسکیم کے یہ بالکل انیشیل بیجز کے لوگ ہیں، پاس آؤٹس ہیں۔ تو وہاں سے جب یہ لوگ فرم میں پہنچے تھے تو فرمز کا کلچر چینج ہونا شروع ہوا تھا۔ پھر چلتے چلتے ماشاءاللہ آج یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اس سیٹ کا کلچر چینج کر دیا۔ اتنے اپروچیبل، اتنے ہمبل، اتنے لونگ، کمال ہے۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ زاہد بھائی، پتہ نہیں میں نے تو کچھ چینج کیا یا نہیں کیا، لیکن بیفور وی اسٹارٹ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ کہ جو مجھے محبت ملی، اور کہیں اور بھی میری بات ہو رہی تھی، ممبرس اور میرے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، جب میں کونسل میں آیا یا ایون کہ کیمپین کے لیے نکلا، تو جو مجھے ویلکم ملا، جو مجھے محبت ملی، ٹھیک ہے، شاید میں اب سوچتا ہوں کہ میں بہت امپورٹنٹ لوگ، محبت، دعائیں اپنے لائف میں مس کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ آئی ہیو نو ہینگ اپ ان سیئنگ کہ جی میں جو کچھ بھی ہوں آج اللہ کے بعد، میرے ممبرز، دوستوں، اسٹوڈنٹس اور میرے چاہنے والے وہاں تک، یہاں تک لے کے آئے ہیں۔ اور افیکٹولی شاید اگر میں کچھ ایکسیسیبلٹی کا کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں تھوڑا سا اپنا جو میرا فرض ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سر، ہمارے پوڈ کاسٹ کا ایک ذرا تھوڑا سا پیٹرن ہے، تو ہم نے آغاز وہیں سے کرنا ہے کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا آغاز ہوا تو کیسے اس سفر کا آغاز ہوا، کیسے اس پروفیشن کا پتہ چلا، کیوں اس پروفیشن میں آ گئے؟ دس از انٹرسٹنگ۔ جب میں نے اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، تو افیکٹولی تب پریکٹیکلی اٹ واز نیور آ پروفیشن نون بائی جنرل پبلک۔ اب تو ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس، مارکیٹنگ اتنی ہو گئی ہے کالجز میں، سارا کچھ، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ سی اے ہے کیا، ٹھیک ہے۔ بیک ان ارلی 90s بہت سارے بچوں کی طرح ہمارا بھی، میرے والد مجھے چاہتے تھے کہ میں نے ڈاکٹر بننا، میرے والدین کا یہی تھا، ٹھیک ہے۔ سم ہاؤ ڈیو ٹو اسمال مارجن آئی کڈنٹ گیٹ انٹو میڈیکل پروفیشن۔ دین وی تھاٹ کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے گورنمنٹ کالج میں بی اے میں ایڈمیشن لے لیا، ایک طرف پوری سائنس تھی، اس کے بعد جب ایڈمیشن لیا تو ٹوٹل آرٹس، ٹھیک ہے، کہ ہوں پتہ نہیں کی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وائل اٹ واز گوئنگ آن، تو اس زمانے میں بیک کا ایک ایڈ آیا، میرے ایک دوست نے پڑھا، میں نے وہ ایڈ بھی نہیں پڑھا، اور ہم نے کہا کہ جی اس کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہی نیو لٹل بٹ اباؤٹ اٹ، تو اس نے ایک اور دوست جو کہ اب ڈاکٹر ہے، ہم تینوں نے مل کے تیاری شروع کر دی، ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت ٹیسٹ ہوتا تھا، ایگزیکٹلی ہم نے وہ انٹری ٹیسٹ کہا کرتے تھے جی، تو اس کی تیاری شروع کر دی۔ وہ کوئی ہفتہ 10 دن تیاری کی، جو کچھ بھی کیا کرا کے ٹیسٹ میں بیٹھ گئے۔ تو جس نے ایڈ دیکھا تھا، جس نے ہم ساروں کو موٹیویٹ کیا تھا، انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی فار ہیم یا انفارچونیٹلی ہی couldn't get through، ٹھیک ہے۔ اب ایز دا تھنگس پاسڈ بائی، ماشاء اللہ ہی از اے ویری گڈ بزنس مین، ہی از ناٹ ان پاکستان بٹ ہی از ون آف دی، اپنا ایک اس نے نام بنایا۔ جو دوسرے میرے ساتھ دوست تھے، ہی گیٹ تھرو اور میں بھی گیٹ تھرو۔ ہی ڈنٹ آپٹیڈ فار سی اے کیونکہ اس کا اسی زمانے میں اس کا ایک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، تو ہی لیفٹ۔
تو آئی واز, وہ جسے کہتے ہیں نا 3 چوہے گھر سے نکلے, جی. ٹھیک ہے. تو آئی گاٹ تھرو, اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہنچایا, میرے خیال میں میری کیریئر کے لیے یہ ایک اچھا فیصلہ خدا نے خود کیا, اور گاڈ ہیو بین ویری کائنڈ آف دیٹ. سر میں کلاسز میں ایک ڈائلاگ بولا کرتا ہوں کہ جب تم کوالیفائی کر جاؤ گے, کیونکہ بچے جب یہ آتے ہیں نا پی آر سی میں, یہ بڑے بعض دفعہ ٹوٹے دل سے آتے ہیں, کیونکہ کسی نے انجینئر بننا تھا, کسی نے ڈاکٹر بننا تھا, اور وہ سم ٹائم بالکل ذرا سے مارجن سے یہ رہ گئے ہوتے ہیں. تو میں ایک ڈائلاگ بولا کرتا ہوں کہ یار دیکھو, جب ہمارے نمبر نہیں آئے تھے نا, ہمیں بھی ایسے ہی ہوا تھا. کریکٹ. لیکن آج جب کبھی یہ بات یاد آ جاتی ہے اور ہم جانماز پہ ہوتے ہیں, تو ہم 2 نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس وقت نمبر آ نہیں گئے تھے, ورنہ کام خراب ہو جاتا. تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ بھی اس پہ بلیو کریں گے. صحیح کہہ رہے ہیں سر. دیکھیں, جیسے بات ہو رہی تھی, زندگی میں نا ہم سب کو یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں کرنی ہیں. جی ٹھیک ہے, پرسنالٹی میں کون سے فیچرز ہونے چاہیے. ہمیں یہ نہیں جنرلی بتایا جاتا کہ کون سی کریکٹرسٹکس نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے ذکر کیا نا, بینگ ڈسکریجڈ, جی, ڈسکریجمنٹ, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو ہمارا ریلیجن بھی یہی کہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنس ہے, کوئی سائنس ہے. ٹھیک ہے. تو وہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتری لکھی ہوئی تھی, کوئی رستہ, کوئی ٹریک تو اللہ نے بنا رکھا تھا. ایگزیکٹلی, یعنی سارا کچھ میں ہی کرنا ہے, تو پھر اوپر والا بھی تو بیٹھے ہیں نا, جنانا کرو نا. تو وہ آئی بلیو کہ دس از دی اینگل آئی فیل کہ یس اس وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ ایز وی پروسیڈ فردر, اور شاید سم ہاؤ چیزیں اس طریقے میں خود بخود چلتی گئیں, اور سی اے میں بھی آ کے, آلدو آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, لیکن اس کے باوجود وہ میرا ایشو نہیں تھا کہ جی ادھر بھی خدا نخواستہ بہت زیادہ فیلیئرز یا اس طرح کی صورتحال نظر آتی. تو شاید ایک دعاؤں کا ایلیمنٹ, محنت کا ایلیمنٹ, یہ سارا مکس اینڈ میچ اس کے ساتھ وہ رزلٹ بنتا چلا گیا. آرٹیکلس کمپلیٹ ہو گئے. ہم تھوڑا سا ذرا, کیونکہ اسٹوڈنٹ کے بہت سارے کویسچنز ہیں جو میں نے آپ سے کرنے. آرٹیکلس کمپلیٹ ہو گئے تو پھر آپ نے کوئی جاب وغیرہ کی, پھر کیا ہوا, پھر کیسے آگے چلا ٹریک؟ نہیں, میری کیریئر تھوڑا سا سمپل رہا ہوا ہے اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں تو. آرٹیکلز میرے کمپلیٹ ہو گئے, اور آرٹیکلز کے ساتھ ہی مجھے آپشن آئی ٹو جوائن دا فرم ان ٹیکس. اور آن اے سیریس نوٹ, کیونکہ میرے آرٹیکلز کا میجر پورشن ٹیکس کے اندر تھا, تو آئی واز سم ہاؤ انکلائنڈ. بٹ اس ٹائم پہ باقی بچوں کی طرح میں بھی اتنا شاید آئی وڈ سے کہ ڈیسیژن میکنگ پہ اتنا آگے نہیں تھا کہ آئی وازنٹ شیور کیا میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے. بٹ آئی ٹوک اے کال ایٹ دیٹ ٹائم کہ جی ٹیکس میں اسٹارٹ کرتے ہیں, اگر 2-3 مہینے کے اندر ٹیمپرمنٹ بنا اور نظر آیا تو وی ول کنٹینیو دیٹ. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, میرے جو سینئر ہوا کرتے تھے جنہوں نے مجھے آپشن دی, تو میں نے ان سے جب انہوں نے کہا اور ہم ڈیسائیڈ کیا کہ جی میں پوسٹ آرٹیکلز جاب کروں گا وہاں پہ ٹیکس سے, تو میں نے ان سے کہا کہ سر گیو می 2 months, یا تو میں خود چھوڑ جاؤں گا, آپ کو یہ سچویشن نہیں ہوگی تو کہوں گے تیری مہربانی تو چلا جاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ آئی مین دیٹ ڈے آن ورڈ آئی تھنک اٹ واز 2001 اینڈ اٹس بین آلموسٹ 23 years. اچھا, یہ جو آج 2024 میں بچے دیکھ رہے ہیں نا یہ پوڈ کاسٹ, انہیں نہیں سمجھ آئی کہ ٹیکس میں جانے کا مطلب کیا ہے. یعنی اس وقت تو کالا پانی کی سزا تھی نا جی ٹیکس میں جانا, اور ڈیورنگ آرٹیکل بھی ہم سب کی پریفرنس ہوتی ہے کہ ٹیکس نہ ہو, کیونکہ ابھی وہ ہماری ٹیکس اتھارٹیز اتنی ریفائنڈ نہیں ہوئی تھی. ٹیکس آفیسز میں جانا اور وہ ٹیکس کا ایک کام, وہ ذرا تھوڑا سا ایک انفیریئر سمجھا جاتا تھا کہ کوئی تھوڑا سزا ملی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی. اس تناظر میں اصل میں یہ بات ہو رہی ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں اس ٹائم پہ واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی میرا خود جب آرٹیکلس میں تھا تو پریکٹیکلی میرے مائنڈ میں تھا کہ یار ٹیکس میں کیا پھنس گئے, کہاں ٹیکس میں پھنس گئے. لیکن جب آگے چلتے ہیں تو وین آئی آپٹیڈ فار جاب, دا امپورٹنٹ پارٹ, میں جب اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتا ہوں کہ آپ نے خود اسیس کرنا ہے کہ آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے کیا. آئی واز ویری مچ کلیئر اور ون تھنگ کہ میرا آڈٹ کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وائی ٹیکس, آئی تھاٹ میرا ایک تھوڑا سا ٹیمپرمنٹ ہے ٹو ریڈ لا,
to interpret law and come up with something new. ٹھیک ہے. So the point I want to highlight here is کہ آپ نے خود assess کرنا ہے کہ آپ کی personality ہے کیا. اور پوسٹ آرٹیکلز آپ کو اتنا پتہ لگ گیا ہوتا ہے, آپ میچورٹی لیول پہ اتنے پہنچ گئے ہوتے ہیں کہ آپ یو کین اسیس وٹ ٹائپ آف پروفیشنل یو وانٹ ٹو بی. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک دیٹ ٹریگرڈ می. تو اب میں اگر آگے چل کے فاسٹ فارورڈ اگر کروں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے سی اے میں نہ آیا ہوتا تو شاید میں لاء میں کر رہا ہوتا, جو کہ بیک اینڈ جب میں اسکول سے نکلا تھا مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں تھی, کچھ پتہ نہیں تھا. ایگزیکٹلی. سو دس از سم تھنگ اے پرسن نیڈس ٹو اسیس ہم سیلف, وٹ از ہز ٹیمپرامنٹ, اس کا دماغ چلتا کتنے ہے. دس از امپورٹنٹ. اچھا جی, آپ اب فرم میں آ گئے اور جاب شروع ہو گئی, تو پھر ماشاء اللہ آپ پارٹنر بن گئے. تو کتنا عرصہ لگا جناب آپ کو امپلائمنٹ سے پارٹنرشپ میں کنورٹ ہونے میں؟ ہاں, مجھے میری جاب اسٹارٹ ہوئی تھی 2001 میں, اور 2009 جنوری میں آئی واز پارٹنر ان KPMG. ٹھیک ہے. اینڈ اس میں میں نے اوبیسلی شروع میں کوالیفائی کیا. میرے آرٹیکلس میں کوالیفیکیشن نہیں تھی, آرٹیکلس کے فوراً اگلے سال میری کوالیفائی ہوا 2001 میں, 192 میں شاید آئی تھنک کوالیفائی ہوا. اینڈ اس کے بعد آئی تھنک آفٹر کوالیفیکیشن آئی بیکیم پارٹنر ان 7 years post qualification. And if you ask me that journey, one of the important role which played was my qualification. جتنی جلدی میں کوالیفائی کر گیا تھا اس کے بعد سے آپ کو پتا تھا کہ you have to focus on your job and career, because generally کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے, you need to understand کہ qualification is a milestone in your profession. جب آپ ایک ہی وقت میں کوالیفیکیشن کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے کیریئر کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جاب کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ. سو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ چیزیں کر کے اس کو اچیو کر کے آگے چلتے جائیں. تو آئی تھنک دیٹ ویری مچ ہیلپڈ می. میجر رول. یس. زبردست. اچھا سر, بچوں کا ایک آج کل آپ کو پتہ ہے بچے ماشاء اللہ کیف میں بہت زیادہ کوالیفائی کر رہے ہیں, اور بچے کا ایک سٹائل ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کا رسپانسبل ہے تو آئی کیپ ہے, اگر مجھے آرٹیکلز نہیں مل رہے تو اس کی وجہ آئی کیپ ہے. اب ماشاء اللہ بہت سارے بچے نکل کر آتے ہیں اور ان کی خواہش ظاہر ہے ہر بچے کی ہے کہ وہ بگ فور میں جائے. پروفیشن میں, پروفیشنل لائف میں آگے ایکسل کرنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بگ فور سے ہی آرٹیکل کرے؟ اچھا, یہ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن اور اکثر پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں وہی رسپانس دوں گا جو جنرلی وچ آئی بلیو آلسو, اور جو میں اکثر دیتا ہوں. دیکھیں, فرم کسی بڑی فرم میں آنا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, بٹ اٹس ناٹ دا اونلی امپورٹنٹ تھنگ. ہمیں یہ دیکھنے, ہم وہ زندگی موت کا جو مسئلہ بنا دیتے ہیں نا, وہاں پرابلم شروع ہوتی ہے. آئی ہیو سین پروفیشنلز جو کہ ہمارے KPMG کے پارٹنرز ایسے ہیں جن کی جو ایک اسمالر فرم سے گرو کیا جنہوں نے, اور شاید اب وہ فرمز ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہیں. ناؤ دے آر آئدر ڈپارٹمنٹل ہیڈس, نیشنل ڈپارٹمنٹل ہیڈس, یا ماشاء اللہ ایٹ اے ویری بگ پوزیشنس. یہ تو میں بات کر رہا ہوں KPMG کی. ادر دین KPMG بھی آپ آرگنائزیشنس کی بات کریں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پریکٹیکلی جو بگ 3 بگ 4 سے نہیں گریجویٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, بٹ اس کے باوجود دے ہیو اچیوڈ دیئر پروفیشنل سکسیس. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, آپ کی شاید پہلی نوکری از امپورٹنٹ سم ٹائم, ٹھیک ہے, بٹ آپ کی فرم کا ٹیگ آپ کو کتنا آگے لے کے جا سکتا ہے, الٹیمیٹلی اٹس یور پروفیشنل کیپیبلٹی. آپ کو انٹرویو ہی دینا نہیں آئے گا, آپ کے کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کہاں تک جائیں گے؟ تو جس چیز پہ میں پھر وہی بات کروں گا, اگر فرم میں ہو گیا ویل اینڈ گڈ, بگ فور میں نہیں ہوا تو اس میں اپنا کیریئر خراب نہیں کر لینا, موو آن, ڈونٹ گیٹ ڈسکریجڈ. ناؤ دا پوائنٹ ہے کہ جس چیز کا آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. جس چیز کا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہے یور اون کیپیبلٹیز, یور اون کانفیڈنس, یور اون پریزنٹیشن اسکلز, یور اون سیلف. اس پہ تو کسی کا نہیں نا ہے, وہاں تو ریفرنس نہیں چاہیے. یس, اور دا ورلڈ وی آر لیونگ ان ناؤ, اب صرف
ایک زمانے میں ٹھیک ہے بہت ساری اپرچونیٹیز فرم اسپیسیفک ہوتی تھیں بیکاز آف دا ٹیکنالوجی اینڈ ایوری تھنگ. ناؤ اٹس اے اسمال گلوبل ولیج. ٹھیک ہے, سب کچھ اویلیبل ہے موبائل پہ, لیپ ٹاپ پہ, سب کچھ ٹھیک ہے. تو افیکٹولی سوال یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ نہیں کر سکے ڈیو ٹو وٹ ایور ریزنس, ہر ایک کی لمیٹیشن ہوتی ہے. میڈیکل میں سارے کے ای میں نہیں جاتے, ڈاکٹرس تو پھر بھی بنتے ہیں نا, انجینئرنگ میں بھی اسی طرح, لاء میں بھی اسی طرح. ٹھیک ہے, تو سی اے میں بھی یہی کیپیبلٹی ایشو ہے کہ جی وہاں پہ سارے نہیں جاتے. لیکن کیا 10,000 لوگ جو اس وقت کوالیفائڈ ہیں اس میں سے 10,000 کے 10,000 بگ فور سے ہیں؟ نہیں, دا پرسنٹیج از ویری اسمالر. ٹھیک ہے, سو افیکٹولی اٹس اپ ٹو یو کہ آپ آگے لے کے کیریئر کو دیکھتے گئے. ڈونٹ گیٹ ڈسکریجڈ بیکاز آف سم تھنگ وچ یو کانٹ ہینڈل. زبردست. اچھا, جن بچوں کی خواہش ہے کہ وہ بگ فور میں جانا چاہتے ہیں, ان بچوں کو کیا اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے؟ ایک تو یہ ذرا مت بھی تھوڑا سلجھا دیں کہ کیا بگ فور میں سب کچھ ریفرنس سے ہی ہو رہا ہے؟ کیا جو بڑے باپ کا بچہ نہیں ہے وہ بگ فور میں نہیں پہنچ سکتا؟ ایک تو اس کو بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ بھی بتائیے کہ جو بچے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, چلیں ہر ایک کو ٹرائی تو کرنا چاہیے نا, ان کو اپنے اندر کیا چیزیں پیدا کرنی چاہیے؟ اچھا, آپ دو الگ الگ. ٹھیک ہے, دو کویسچنس. ایک تو ہے کہ جی ریفرنس سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی سوال اکثر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی میں نے پاسٹ میں بھی دیکھا جب اس کا جواب دیا گیا تو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز اس پہ کمنٹس آئے. ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ بہت ساری سوال جواب کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ میرا یہ ہے, میں تب بھی یہی جواب دیتا ہوں, دنیا میں سب کچھ کارپوریٹ ورلڈ میں اگر ریفرنسز پہ ہونے لگا تو کارپوریٹ ورلڈ تو بند ہو جائے گا. یعنی دیکھیں, آج کوئی بھی بگ سکسیزفل بزنس مین اگر اپنے مامے چاچے پھوپھی دے پتر نو لے آن گے, ٹھیک ہے, ارسپیکٹو ایزیوم کریں ان میں سے کچھ لائک بھی ہیں بٹ وداؤٹ گوئنگ کمنگ ان ٹو میرٹ اینڈ ایوری تھنگ, اگر وہ صرف رشتے داریاں نبھانے یا ریفرنسز نبھانے لگ پڑے تو آرگنائزیشنز نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, سو اٹ نیور ہیپنس. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل کسی بھی فرم نے, میں اپنی فرم کی بات کر لیتا ہوں, اگر ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے, منیمم ایف ٹی ایس کا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے, تو اگر کسی کا, میرے اپنے ویری کلوز ریلیٹیوز, ٹھیک ہے, اور میرے کچھ کولیگس واؤچ کریں گے, ان کے وہ کرائٹیریا پہ میٹ نہیں کرتے تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاسٹ 3-4 years, اینڈ وہ فرم میں نہیں ہے. آئی واز دی آفس مینجمنٹ پارٹنر آف KPMG لاہور آفس, وہ فرم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ان کو یس وہ کسی اور فرم میں ان کو کہا, انہوں نے ٹیسٹ دیا, جیسے بھی دے ڈیڈ دیٹ. سو بیسک کرائٹیریا ہیز ٹو بی میٹ. اب آ گئی بات کہ جی آگے چل کے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں, ہم جب اپلیکیشن چلے جاتی ہے, ٹیسٹ دیا, ٹیسٹ از پیورلی ایکیڈیمک, آئی انڈرسٹینڈ, اٹس اے پیور کیپیبلٹی. اب کسی بچے کا اگر ٹیسٹ میں نمبر نہیں آیا تو وہ فلٹر آؤٹ نہیں ہو سکتا آگے. ٹھیک ہے, جب وہ فلٹر آؤٹ نہیں ہو سکتا تو یو کین امیجن کہ آگے اس کو کیسے کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, پھر آگے چلتے ہیں. وہ بچے جو فلٹر ہو کے وہاں تک پہنچ گئے انٹرویو کے لیے, امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اس کو آپ کو جتنا بینیفٹ لینا چاہیے اس کو اپرچونیٹی کو اویل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اینڈ وین یو انٹر ان ٹو این انٹرویو, ٹھیک ہے, اس میں یو نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ انف, یو نیڈ ٹو بی پازیٹیو انف, اینڈ یو شوڈ بی نوئنگ اباؤٹ دی آرگنائزیشن, اینڈ یو شوڈ بی نوئنگ اباؤٹ کہ آپ نے وہاں پہ جا کے بات کرنی کیا ہے, آپ کس انسٹیٹیوٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کیا ڈگری کر کے آئے ہیں, کوالیفیکیشن کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چند ایک چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور جس دنیا میں ہم لوگ اب رہ رہے ہیں نا, اب تو یو شوڈ بی کانفیڈنٹ انف ٹو نو کہ واٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی بہت زیادہ ڈیٹیلس ایکسپیکٹڈ ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ نہ کچھ نہ ہو دنیا میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو سے ہونا چاہیے, ٹیکس کے پرسپیکٹو سے ہونا چاہیے, سسٹینیبلٹی کے پرسپیکٹو سے ہونا چاہیے, آڈٹس میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, سو آرگنائزیشنز اگر آپ دیکھیں کہ جی واٹ آر دی کامن اسکلز وچ آر ریکوائرڈ انٹرنیشنلی, جو کہ چینج ہو گئی ہیں بائی دا وے, آج سے 8 سال پہلے کچھ اور تھیں. ٹھیک ہے,
کووڈ کے بعد دیز تھنگس ہیو چینجڈ. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی, ولنگنیس ٹو چینج, ولنگنیس ٹو اپ اسکیل, یہ بڑی سافٹ اسکلز ہیں. یعنی پہلے اس کی شاید کہا جاتا تھا کہ جی پرسن ٹو اسپیک اینڈ اسٹف لائک دیٹ, ٹھیک ہے, دیز آر امپورٹنٹ. بٹ اگر ایک بندے میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو آبزرو کرے اور اس کے حساب سے اپنا ڈیسیژن کرے, آج اس نے یہاں سے یہاں جانے کا کہا ہے لیکن حالات اس کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو یہاں جانا ہے, تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو ریکنسیڈر ہز ڈیسیژن میکنگ اینڈ میک اپروپریٹ ڈیسیژن ٹو چینج ہز پریویس ڈیسیژن. ٹھیک ہے, سو یہ کیپیبلٹیز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انٹرویو میں 5 منٹ میں آپ کو کینڈیڈیٹ کا پتہ چل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو سادہ لفظوں میں نظر آ جاتا ہے. کریکٹ کیا بچے کے اندر ہے اور کیا نہیں. اور یہ بچہ پھر باہر آ کے کہہ رہا ہوتا ہے جی وہ ریفرنس چل گیا اور یہ ہو گیا سم ٹائم. مطلب یو آر رائٹ. ایک تو آئی تھنک کسی بھی بچے کے لیے, یعنی بلکہ ایز اے پروفیشنل ہم ساروں کے لیے, کسی وجہ سے اگر نہیں ہو رہا تو اس کو لوگوں پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یا حالات پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز آئی بلیو کہ جب آپ یہ شروع کر دیتے ہیں تو دیٹس اے اسٹارٹ آف اے ڈاؤن فال. بیکاز زندگی میں چیلنجز آنے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ چیلنجز دنیا پہ ڈالنے ہیں کہ کہیں نہ کہیں 0.1% تو میری غلطی ہوگی نا, کہ کیا میں نے وہ 0.1% کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ باقی ساروں پہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. دنیا پہ اگر ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا 0.1% انکریز ہو کے 1% ہوگا, 2% ہوگا, 5% ہوگا, 10% ہوگا, 99% ہو جائے گا گریجولی. دس از امپورٹنٹ. زبردست. اچھا سر, بچہ آ گیا ہے, انڈکشن ہو گئی ہے, کسی بھی فرم میں ہو گئی ہے, میں وہ اپنا پرانا ڈائلاگ دوبارہ بولنے لگا ہوں کہ بچہ سمجھتا ہے کہ میرے جتنے مسائل ہیں اس سب کا ذمہ دار آئی کیپ ہے اور آئی کیپ کی پالیسیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں سفر کر رہا ہوں. اب فرم میں بچہ گیا, ظاہر ہے فرم میں ورک لوڈ بھی ہے, اوور ٹائم بھی لگ رہا ہے, لیٹ سیٹنگ بھی ہو رہی ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید آرٹیکل شپ کا سب سے خوبصورت مزہ ہی اس میں ہے کہ آپ کی گرومنگ ہو رہی ہے, آپ لرن کر رہے ہیں. لیکن بچوں کو بہرحال اس پہ بڑا اعتراض ہے کہ آئی کیپ اس پہ کوئی اسٹیپ کیوں نہیں لیتا, کہ لیٹ سیٹنگ ہماری کیوں ہو رہی ہے, ہمیں پڑھنا بھی ہے, ہمارا کیریئر بھی ہے, اس پہ آئی کیپ اسٹیپ کیوں نہیں لیتا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو انوائرمنٹ کے اوپر آئی کیپ جرنلی چیزیں دیکھتا ہے, سرپرائز وزٹس بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, تو وی ہیو اے ٹیم ہو میکس شیور کہ اس طرح کی صورتحال نہ ہو. ٹھیک ہے, پھر بھی آئی تھنک کہ دیر آر انسٹانسز جو نہیں کور ہوتے بیکاز آف دی اوور آل اسکوپ, اور جتنا ہم ایکسپینڈ کر گئے ہیں شاید آج سے کچھ سالوں بعد وی وڈ بی ایبل ٹو کور دیٹ آلسو, کیونکہ اب صرف آپ لاہور, کراچی, اسلام آباد کی بات نہیں کر رہے, آپ ادر ریجنس کی بات کر رہے ہیں. آپ کو ابھی ریسنٹلی آپ کو بھی آپ کی نالج میں آیا ہوگا گلگت ہو گیا, یعنی وی آر گوئنگ گلگت ہنزا اینڈ آل دیٹ, تو اتنے دور جا رہے ہیں. تو جب آپ ایکسپینشن موڈ میں ہوتے ہیں تو دیر آر سرٹن کمپلیکیشنز جو شاید سم ہاؤ اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. بٹ یس, ان کمنگ ایئرس دس ول ہیپن, اینڈ دس ول آلسو ہیپن بائی دا وے. جو اسٹوڈنٹس آج بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی وڈ سے کہ جی دے فیس دیٹ نیگیٹو انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, تو ان کو جب وہ کوالیفائی کریں, وہ سیٹ اپ بنائیں, تو دے شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ دیٹ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے بھی بہت لیٹ سیٹنگس برداشت کی. ٹھیک ہے, میرے خیال میں کچھ سال ایسے تھے جس میں شاید میں سنڈے کو بھی گھر نہیں گیا. میں پوسٹ آرٹیکلس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اینڈ objective was to learn few things and get into deep dive into what I was doing. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب آ کے یہ صورتحال بہت سالوں سے ایسے ہے کہ جس ٹیم نے لیٹ سیٹنگ کرنی ہے وہ آ جائے اپنے حساب سے. میں آیا ہوں, اگر ٹیم کی ضرورت ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. سو اٹ اسٹارٹس فرام دا پرسن ہم سیلف. کوئی بھی ریگولیٹر بٹھا لیں گے, ڈنڈا ایک حد تک کر سکتا ہے, ڈنڈا ہر وقت نہیں رہ سکتا. سو افیکٹولی اگر میرے اسٹوڈنٹس آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, تو لیٹ اٹ بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ کل کو جب وہ اس سچویشن میں پہنچیں گے تو یہ چیز نہیں کریں گے. اسی طرح ہی چراغ سے چراغ چلے گا.
I have done that. میرے بہت سارے کولیگس have been done that. یہ نہیں کہ ہم لیٹ سیٹنگ نہیں کرتے, ہوتی ہے, اوکیجنل ہوتی ہے. ہاں جیسے ایک وہ چینج آئی تھی جونیئر سینئر کے بہت سارے مسائل تھے, وہی کٹ آف پوائنٹ وہی بنا تھا جب یہ بی ایس سی والے اسٹوڈنٹ آنے شروع ہوئے تھے تو یہ انوائرمنٹ چینج ہونا شروع ہو گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور سینئرز پولائٹ ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہ کوالیفائڈ ہو کے آ رہے تھے, تو اس کا چینج آئی. اسی طرح یہ چینج بھی آ جائے گی. کلچرل ٹرانسفارمیشن سی اے کی اگر آپ دیکھیں تو شاید کچھ 90s میں دیکھی ہم نے, اس کے بعد پھر اگر ٹرانسفارمیشن دیکھی, یعنی اگر آپ براڈ پیریڈس میں کریں تو وہ 2010 کے بعد. سو افیکٹولی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے ڈپینڈنگ اپان اسٹوڈنٹس کمنگ ان گیٹنگ کوالیفائڈ. سو افیکٹولی یہ ایشوز بھی آہستہ آہستہ ریزالو ہو جائیں گے کنسیڈرنگ ٹیکنالوجی کمنگ ان, new students, new members coming in with a different mind frame. So I believe it's a process we change with transformation. اچھا سر, ایز اے انسٹیٹیوٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک کیونکہ اسٹڈی بھی چل رہی ہے, بچے کا مین کیریئر کی اسٹڈی چل رہی ہے, ساتھ ہی اس کا ورک لوڈ بھی ہے. اب اس کی مینجمنٹ کرنا ایک بڑا آرٹ ہے. True. اور اس کی وجہ سے بہت سارے بچے کیونکہ ٹرینڈ نہیں ہے, یہ ظاہر ان کی وہ اسکل سیٹ نہیں ہے, تو بہت ساری دفعہ پر یہ مینٹلی تھوڑا سا ظاہر ہے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہمارا آئی کیپ کا پلیٹ فارم کیا کرتا ہے, اور یا کیا کوئی فیوچر میں کوئی آپ کے ذہن میں اس طرح کا پلان ہے؟ ہاں بالکل. اچھا 2-3 چیزیں تھیں, جیسے فار ایگزامپل ایز فار ایز مینٹل ہیلتھ از کنسرن, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر آپ دیکھیں تو ہسٹوریکلی اسپیشلی پچھلے 2-3 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون کہ وی انگیج سائیکالوجسٹ آلسو, ہمارے باقاعدہ سیشنز ہوئے ہیں, ایون لاہور میں بھی سیشنز ہوئے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس اینڈ ممبرز ور انوائٹیڈ اینڈ ان کے ایشوز کویسچنز were addressed and they were advised how to have a work-life balance, how to create other balances, how to take forward their professional life. So this ICAP has been doing. ٹھیک ہے. دوسری چیز اگر آپ اس کو آگے لے کے چلیں تو دیکھا جائے تو آئی وڈ سے کہ جیسے ایک پریشر کی وجہ نمبر آف پیپرز ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سو جو نئی اسکیم جو آپ کی آ رہی ہے اس میں وی آر ریڈیوسنگ دا نمبر آف پیپرز. ٹھیک ہے. سو یس دا سلیبس کہیں نہ کہیں تو کور ہو رہا ہوگا, بٹ ایک جرنل کہا جاتا تھا کہ جی آئی کیپ کے نمبر آف پیپرز اتنے زیادہ ہیں کہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, باقی باڈیز سے زیادہ ہیں. سو افیکٹولی دیٹ آلسو وی ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ. پھر آپ آئیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمپنگ کے ایونٹس کیے گئے. ٹھیک ہے. باقاعدہ آئی مین ٹریکنگ, کیمپنگ, پھر سائیکلنگ. ٹھیک ہے. پھر پلانٹیشن, پھر اس کے بعد آپ کے کاسا کے جتنے اسپورٹس کے ایونٹس ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں. تو دیز آر آل ریلیٹڈ ٹو دوز مینٹل فزیکل ایکٹیویٹیز جس کا مقصد یہ ہے کہ وی آر نارمل ہیومن بینگ. آپ نے سی اے نو سر تے نہیں سوار کرنا. بالکل صحیح. اور سیریسلی اسپیکنگ سی اے کو اگر آپ نیچرلی نارملی رکھیں گے وداؤٹ گیٹنگ ان یور ہیڈ کہ جی زندگی میں بس یہی ہے, نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے ایک نارمل انسان کی طرح اپنے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, آپ نے دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے, آپ نے اپنے آپ پہ ٹائم دینا ہے. آپ نے جم جانا ہے تو جائیں, آپ نے دوستوں کے ساتھ کہیں بیٹھنا ہے, فلم دیکھنی ہے آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں, کرکٹ میچ دیکھنے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں. بیکاز الٹیمیٹلی دس ہول تھنگ ایڈس ٹو یور پروفیشنل اینڈ مینٹل کیپیبلٹی. کتاب پڑھنے سے وہ ساری چیزیں نہیں سیکھی جاتی. دیر ہیز ٹو بی اے مکسچر آف یور پریکٹیکل لائف ایز ویل ایز یور ایجوکیشن. اس میں اگین کیونکہ ہمارے پروفیشن میں ظاہر ہے بچے کو وہ ایک یونیورسٹی کا ایک ماحول ہوتا ہے نا, وہاں سے بچہ کچھ تھوڑا سا گروم ہوتا ہے, تھوڑا سا آگے چلتا ہے. ہمارے بچے جب یہ کیف کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے سے کالجز ہیں, وہاں یہ ٹائم گزارتے ہیں, اور وہاں بھی ان کے سر پہ پیپر ہی سوار ہیں. پھر یہ آرٹیکلز میں چلے گئے, وہاں ورک بیلنس کریٹ کرنا ایک بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر کچھ اس طرح کی اپرچونیٹیز, مطلب ماشاء اللہ آپ نے بھی کچھ ایونٹس گنوائے ہیں جو کہ اب ہونے شروع ہوئے ہیں اور جو ویلیو ایڈ کر رہے ہیں, لیکن کیا ہمیں اس طرح کے ایونٹس کو اور انکریز نہیں کر دینا چاہیے؟ جیسے کوئی میچز ہو رہے ہیں تو ہم آئی کیپ لیول پہ آئی کیپ ہال میں اس طرح کے ایونٹ ارینج کر دیں. جیسے رزلٹ آتا ہے, میں یہاں 3-4 دن ہم اس پہ اسپینڈ کرتے ہیں یہاں رائز کے اندر بھی.
کہ بچوں کو اس وقت نا ہم ایک دلاسا دینے کا یا انہیں رستہ سمجھانے کا کوشش کرتے ہیں. میں عدنان باقی لوگ بیٹھتے ہیں, کافی ٹائم لگاتے ہیں. وائی ناٹ, رزلٹ آیا, ممبرز ماشاء اللہ سارے والنٹیئر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو وائی ناٹ آئی کیپ میں یہ سیشن کنڈکٹ ہو رہے ہوں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, تاکہ انہیں ایک ایکسٹرنل ویو بھی پتہ چل جائے. ویری ویلڈ پوائنٹ. آئی کیپ کا باقاعدہ ایک مینٹورشپ پروگرام ہے وچ از آن لائن. ٹھیک ہے, اینی بڈی ہو وانٹس ٹو کم ان, اینی ممبر, وہ فار ایگزامپل ذیشان اعجاز یا جو بھی مینٹور ہے وہاں پہ, اس کو کلک کر کے اکارڈنگلی, اینڈ دس ہیز بین ہیپننگ. یہ تو اسپیسیفکلی 1-to-1 مینٹورنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں دیٹ از دیئر. ٹھیک ہے. دوسری بات اگر آپ کریں کہ جی اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹو سے, ٹھیک ہے, آئی کیپ میں کچھ ایونٹس ہوئے, میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا انکریز کرنا چاہیے. میں آپ سے ایک حد تک بالکل ایگری کرتا ہوں. انڈکشن فیئر میں ہوا, بٹ آئی بلیو کہ وی شوڈ ہیو ٹو ہیو mentors who should come there, share their life journey, challenges faced by them, how they overcome them, and یہ تو ہو گیا ایک larger audience کے ساتھ. If any of the students or the members they want to have specific discussion, وہ publicly بات نہیں کر سکتے, وہ علیحدہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو there has to be availability for those mentors to share and advise basically. And seriously speaking, it's not going to be only, what do you call it, the members, senior members of our profession. ہمارے profession کے باہر کے بھی لوگ ہیں. اگر for example somebody is good at public speaking, تو وہ آتے ہیں, تو اس سے بھی بات کی جا سکتی ہے, ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے. تو آئی تھنک ایونٹس آپ نے بھی جیسے ہائی لائٹ کیا ہو رہے ہیں, آئی تھنک وی نیڈ ٹو انکریز دیٹ. جیسے مطلب ہم لوگ جو ٹیچنگ میں ہیں اور بہت سارے ممبرز ہیں جو کوئی کہیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا میکانزم ہے, آئی کیپ کی کیا پالیسی ہے؟ مثلا فرض کیا میں زاہد کبھی چاہتا ہوں کہ ایک ایونٹ کنڈکٹ کروں, اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کالج میں آڈیٹوریم نہیں ہے, تو میرا انسٹیٹیوٹ مجھے آڈیٹوریم پرووائڈ کر دے, میں اس کو ایڈورٹائز کروں, ممبر ہمارے اسٹوڈنٹ ممبرز وہ اس کو اٹینڈ کرنا چاہیں. اس میں کیا پالیسی ہے ایز پر آئی کیپ, اگر ہمیں کبھی اس طرح کی فیسلٹی چاہیے؟ دیٹ از اویلیبل. مطلب اس کو شیڈیول کیا جا سکتا ہے, اور اویلیبل ہونا چاہیے. وہاں پہ کوئی ایونٹ پہلے نہیں ہو رہا, دیٹس اٹ, دیٹ از اویلیبل. زبردست. تو اس سے تو ایک پوری سیریز شروع ہو سکتی ہے جی. بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرنا چاہیں گے, بہت سارے لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ویری ٹرو. اور کیونکہ ہم سب اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے یہاں پہنچ گئے ہیں. میں خود ذاتی طور پہ ہمیشہ اپنی کلاسز میں کہتا ہوں کہ میں بی ایس سی میں نے کی ہوئی تھی اس وقت, سی اے کا بالکل کچھ پتہ نہیں تھا. ایک جنازے میں گئے تو وہاں کسی نے ایسی پوچھا کیا کر رہے ہو, تو میرا اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم بی اے ٹائپ ایک ایڈمیشن ہو گیا تھا. میں نے اسے بڑے اس سے کہا کہ میں ایم بی اے کر رہا ہوں. اس نے کہا چھوڑو یار سی اے کر لو. میرا پہلا سوال تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا یار جنازہ دفنا لی میں 10 منٹ. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ شخص اس دن فوت نہ ہوا تھا تو شاید میں آج چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہ ہوتا, کیونکہ اس کے جنازے میں مجھے مینٹور مل گیا. اب یہ قرض ہے جو ہمیں اتارنا ہے. اور میں آپ کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو ماشاء اللہ آپ بچوں میں گھل مل جاتے ہیں. ایونٹس کے درمیان ٹائم دینے میں آپ اتنا انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے جتنا پوسٹ ایونٹ میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے خود تو نہیں نیچے آنا ہوتا, کسی بندے کے تھرو پہننا ہوتا ہے, یار جاؤ انہوں سمجھا دے. تو اس طرح کے تو بہت سارے لوگ ہوں گے نا جو یہ کام کرنا چاہیں گے. یس سر, دیکھیں, نو پروفیشن نو سیکٹر از پرفیکٹ. کمپلیکیشنس ہر سیکٹر ہر پروفیشن کی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے جو نیگیٹیوز ہیں اس کا کیتھارسس کر کے اس کا کوئی نہ کوئی آپ نے اس کا حل نکالنا ہے. دیٹ ولنگنیس ہیز ٹو بی دیئر. دوسری بات, وین اٹ کمس ٹو ڈسکسنگ تھنگس, ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ہم یا تو آئی کیپ پروفیشن کے بارے میں صرف نیگیٹو باتیں کریں, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اچھی باتوں کو بھی پروپیگیٹ کریں. ہمارا پروفیشن بھی بہت سارے پروفیشنز کی طرح پرفیکٹ نہیں ہے, بہت ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن باقی پروفیشنز کی طرح ہمارے پروفیشن کی بھی بہت سارے پازیٹیوز ہیں. آرٹیکلز لائف از اے بیوٹی. بالکل زبردست. ٹھیک ہے. اس کا امپیکٹ آن دا کیریئر آن اے لائف آف اے ممبر
اٹس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. یہ ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے, لائف ٹائم اس کا امپیکٹ ہے. ایگزیکٹلی. یعنی آئی بلیو کہ ہم جب اپنے اسٹوڈنٹس کو, یا میں اگر دیکھوں, ذیشان اعجاز بفور آرٹیکلس یا ڈیورنگ دی آرٹیکلس واز ڈفرنٹ, پوسٹ آرٹیکلس اٹ واز ڈفرنٹ, بیکاز مائی فرم, my this articles experience, my colleagues, my teachers, my seniors, they contributed. So کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اتنے سارے مینٹورز ایک وقت میں تاڑے تے کام کر رہے ہیں, تراش رہے ہیں, اس کو ہیرے میں کنورٹ. ایگزیکٹلی. آئی مین چیک دا پازیٹیو اینگل. تو آئی تھنک کہ ہمیں جہاں اپنی نیگیٹیوز کے بارے میں اکاؤنٹ فور بھی ہونا چاہیے اور اس کو یعنی اس کو مینیج بھی کرنا چاہیے, وہاں پہ ہمیں ایز اے نیشن بھی ہمیں پازیٹیوٹی کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں, جب آپ پازیٹیوٹی کو پروپیگیٹ کرتے ہیں یو اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیو, اور چھوٹے موٹے جو نیگیٹیوز وہ یا تو اگنور ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر افیکٹولی ان کے سولوشنز آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز کا سولوشن تو ہے. بالکل ہے, صرف اینگل چینج کرنے سے ہی بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں, بچوں کا اکثر ایک سوال ہوتا ہے نا جی کہ وہ ہم تو جو آرٹیکل شپ میں ہمیں اسٹائپنڈ مل رہا ہے یہ منیمم ویج سے بھی کم ہے, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ آج کل آپ کو بچہ اس طرح باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو میں اکثر بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا دیکھو, قدرتی طور پہ میرا بزنس ایجوکیشن ہے, میں نے آپ کو پیسے لے کے پڑھایا ہے. یس, میں نے آپ کو فری نہیں پڑھایا. کریکٹ. لیکن جو میں نے آپ کو پڑھایا نا, یہ زندگی میں 10% ہے, 90% اس میں ویلیو ایڈ کرنی ہے فرم نے. یس, میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں اور آپ مجھے ٹیچر مرشد مان رہے ہیں. فرم جو اس میں 90% ایڈ کرے گی اور وہ آپ کو پھر بھی ایک پاکٹ منی دے رہی ہے, اور آپ پھر بھی اس کو منیمم ویج سے کمپیئر کر رہے ہیں. فرم کو تو پیسے لینے چاہیے تھے, ہمارے سے 3 گنا زیادہ لینے چاہیے, کیونکہ وہ تو آپ کو اصل نالج تو وہ دے رہے ہیں. تو وہ بچوں کو تھوڑی بات سمجھ آ جاتی ہے. تو اصل میں ہمیں اس نیگیٹو پروپیگنڈا کے اگینسٹ بھی ایک موقف لے کے آنا چاہیے نا. بالکل اپنی جگہ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرم جس طرح اس ہیرے کو تراشتی ہے وہ ہم ایکیڈیمکس والے تو نہیں تراش سکتے نا. نہیں کر سکتے. جو بی ایس سی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کر کے آ رہے ہیں, ان میں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں سبجیکٹس تو مور اور لیس ایک سے ہی پڑھ کے آ رہے ہیں. کس چیز کا فرق ہے؟ بالکل ایسے ہی اسی آرٹیکلس کا فرق ہے. آن گراؤنڈ ایکسپیرینس ان ریئل لائف. لائف. اور آپ چیک کریں فرم کے پرسپیکٹو سے کہ فرم اپنے کلائنٹ پہ جس میں اگر کچھ مسئلہ ہو جائے تو ہی کین لوز بزنس, اس میں ایک نئے اسٹوڈنٹ کو بھیج دیتا ہے تجربہ کرنے کے لیے. آپ چیک کریں, چیک دا ٹرسٹ لیول اینڈ ایوری تھنگ. سو افیکٹولی کیوں؟ بیکاز دے وانٹ ٹو گروم, انویسٹ ان دوز ریسورسز. ٹھیک ہے, اس کا جب وہ ریسورس اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو افیکٹولی فرم کا بھی فائدہ ہوتا ہے. دیٹس اے میوچل بینیفٹ. بٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ اٹس ناٹ اے جاب, آپ نے بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے, اٹس اے ٹریننگ. ٹھیک ہے, اور ایک آرگنائزیشن آپ کو ٹرین کر رہی ہے ساتھ ریزنیبل. ٹھیک ہے, ایک کوشچن ضرور کیا جاتا ہے, اور بات ٹھیک ہے ان دا ایئر آف انفلیشن جس ہم دنیا میں رہ رہے ہیں کہ یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ دا ویلیو دا فرم از پٹنگ ان یو. آئی مین یہ آپ جو مرضی کر لیں, جب آپ فرم سے نکل کے یا جب آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں زندگی میں, سی اے کے پروفیشن میں 2-3 نام رہ جاتے ہیں. ایک آپ کی فرم, ٹھیک ہے, ایک جہاں سے انہوں نے اگر اسکول یہ ایجوکیشن لی ہے, یہ ٹریننگ لی ہے, اور تیسرا آپ کا آئی کیپ انسٹیٹیوٹ. یہ ٹیگ آپ ہٹا نہیں سکتے, جو مرضی کر لیں. اور میں نے پھر یہ دیکھا ہے کہ دیٹس آلسو اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ ارسپیکٹو آف جتنی مرضی ہمارے پروفیشن میں ایک سچویشن کریٹ, نیگیٹیوٹی کبھی کبھار آ جاتی ہے, اس کے باوجود رسپیکٹ ایلیمنٹ از دیئر. دا اسٹوڈنٹس جس مرضی لیول پہ چلے جائیں, جس مرضی ونس دے کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں, سارا کچھ چلے جاتے ہیں, نہیں بھی کوالیفائی ہوتے تو دے ریسپیکٹس دا ٹیچر, ویدر ان اے فرم, ویدر ان اے کالج, اور ویدر دا انسٹیٹیوٹ اٹ سیلف. تو یہ ہمارے پروفیشن کی ایک خوبصورتی ہے کہ ہم وہ ویلیوز انکلکیٹ کرتے ہیں. ہاں, اور وہ کیری ہو رہی ہوتی ہے. یس. نہیں, میں تو اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ میں اپنی ذات سے بات کروں, اسٹیپلر سے صحیح پن کیسے لگاتے ہیں. واہ, صحیح بات. آرٹیکل نے سکھایا تھا. پیج کو پنچ کرنے سے پہلے اسے سینٹر بھی کیا جاتا ہے. مجھے تو یہ آرٹیکل نے سکھایا. صحیح ہے. اور میں اکثر کلاس میں بچوں کو کہتا ہوں کہ یار اگر میں تمہیں یہ جو نوٹس تم گھر جا کے فائل میں لگا رہے ہو, اگر لگا رہے ہو,
تو آپ کو لگانے نہیں آتے. یہ بھی آپ کو فرم نے سکھانا ہے. بالکل جس فرم پہ آج ابھی آپ پہنچے نہیں اور آپ نے تنقید شروع کر ایسے دی, ہی ایسے ہی تو ایسے یہ احساس بچوں کو دلانا چاہیے کہ اصل میں سیکھ کیا رہے ہیں وہاں سے. اصل میں کرٹیسائز کرنا از دا ایزیسٹ پارٹ آف دا لائف, ہاں یعنی سب سے آسان ہے, کیڑا نکالنا تو سب سے آسان ہے. اور اب خاص طور پہ سوشل میڈیا نے تو بس ایک بڑا آسانی کر دی نا. ایگزیکٹلی. بٹ آئی بلیو کہ اوور آل ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا جو ممبر ہے, دے ریئلائز اٹس سم تھنگ. دا امپورٹنٹ پارٹ از وی شوڈ انگیج دیم. ہم ان سے بات کریں. پرابلم کہاں شروع ہوتی ہے کہ اف اینی بڈی پرسیوز سم تھنگ نیگیٹو, وی آئدر ٹرائی ٹو اگنور دیٹ اور وی ٹرائی ٹو سنب اٹ. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں حل نہیں ہیں. ہاں, دونوں مسئلے کا حل نہیں. ٹھیک ہے, مجھے تو میں آپ کو جینونلی بتا رہا ہوں 99.9% اٹس اگلا بات سنتا ہے. ٹھیک ہے, کہیں اگر اف آئی فیل کہ اگلا بندہ صحیح ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, وی شوڈ اکنالج دیٹ. ایگزیکٹلی. تو آئی بلیو اٹس ٹو وے کمیونیکیشن. اچھا سر, ویسے تو اسی سے ہی بات ہم نے ادھر بھی تھوڑی سی کرنی ہے کہ وہ بچے جنہیں فائنینشلی تھوڑی سی مشکل میں ہیں اور مشکل حالات ہیں, وقت نے جیسے جیسے پروفیشن ٹرانسفارم ہو رہا تھا, اب وہ جو آؤٹ سائڈ فرم آرٹیکل شپ ہیں وہاں بڑا اچھا اسٹائپنڈ مل رہا ہے بچوں کو, تو بچوں کو وہ خود سے بھی آؤٹ کر لینا چاہیے جب اگر کوئی اس طرح کے مسائل ہیں. لیکن میرا آپ سے اصل میں سوال یہ ہے کہ کیا ڈفرینس ہے اگر ایک بچہ فرم سے آرٹیکل کر رہا ہے اینڈ آؤٹ سائڈ فرم آرٹیکل کر رہا ہے, تو کیا فرق کریٹ ہو سکتا ہے؟ اوکے, دیکھیں دو چیزیں. پہلے تو بچے کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ 5 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ بینکنگ انڈسٹری میں جانا چاہتا ہے تو بینکنگ انڈسٹری میں جانے کے لیے فرم میں جانا از گڈ, بٹ کسی بینک میں ڈائریکٹ بینک میں جانا وائی ناٹ. آئی مین 3 سال بعد میرے پاس اگر اس بینک کے پاس 2 آپشنس ہیں, ایک وہ بچہ جو کسی فرم سے آیا اور ایک جو بچہ اسی کسی بینک سے اسی انڈسٹری کے 4 سال کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا لے کے آیا, یو کین امیجن اٹس ویری ایزی ڈیسیژن. بالکل بڑا obvious سو decision ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بچے نے ہمیں تھوڑا سا اپنا فیوچر پلان کرنے کی ضرورت ہے. میں ذکر کرتا ہوں کہ جی یو شوڈ بی کلیئر کہ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو سی یور سیلف ان 5 years ٹائم. ٹھیک ہے, ہر کوئی بچہ یہ کہے گا میں پاس ہونا چاہتا ہوں, دیٹس گوز وداؤٹ سیئنگ. ٹھیک ہے, بٹ آپ نے روڈ میپ کیا ہے, کیریئر پاتھ کیا ہے آپ کا, آپ فرم میں رہنا چاہ رہے ہیں, آپ انڈسٹری میں رہنا چاہ رہے ہیں, انڈسٹری میں کس سیکٹر میں اسپیشلائز. آئی ہیو کیم اکراس اسٹوڈنٹس دے ور ایون کلیئر اباؤٹ کہ انڈسٹری میں رہنا ہے اور کس سیکٹر میں جانا ہے. دیٹس بیوٹیفل. ٹھیک ہے نا, یعنی وی شوڈ ہیو دیٹ کلیئرٹی ان لائف کہ جی میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکا یہ دیٹ پرسنٹیج ہیز ٹو بی دیئر, وہ قدرت کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ دونوں میں جج کرے گا کہ کون سا بچہ اس کا روڈ میپ کے ساتھ الائن ہوتا ہے. جو پاتھ اس کی روڈ میپ کے ساتھ الائن ہوتا ہے, اگر کسی نے پروفیشن میں رہنا, آڈٹ میں رہنا, ہی شوڈ اسٹے ان دا فرم. بالکل ٹیکس کی پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے, ہی شوڈ اسٹے ان دا فرم. تو آپ کا روڈ میپ کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, وہ پہلے کرے گا. ایک چیز آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے, میرا وہ روڈ میپ نہیں ہے, اٹس ناٹ بینیفیشیل فار می. ٹارگیٹ الگ, تو اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. زبردست. کوئی ڈرا بیک بھی کریٹ ہوا, مطلب بچے کا اگر اس نے انڈسٹری میں آرٹیکل شپ کر لی ہے تو کوئی نگیٹو سائڈ اس کی کوئی ہمیں پچھلے کچھ عرصے میں کوئی نظر آئی اس میں؟ کیونکہ آئی کیپ میں مجھے جہاں تک پتہ ہے آئی کیپ نے بڑے محتاط طریقے سے بڑا سلو پیس کے ساتھ موو کیا, اینڈ دین جب انہوں نے دیکھا کہ یار ایوری تھنگ از اوکے تو پھر زیادہ اوپننگ شروع ہوئی نا. بالکل ایسے. لیکن پھر بھی کوئی ایسی نیگیٹو سائڈ جو بچے کو دھیان میں رکھ لینی چاہیے, ذہن میں رکھنی چاہیے اگر کوئی ہمیں نظر آتی ہے تو؟ اف یو آسک می, جیسے آپ نے صحیح کہا کہ جی ایکسپیریمنٹنگ فیز سلو اینڈ گریجولی, اور اگر آپ اس سال دیکھیں تو ایک دم بہت ساری ٹریننگ آرگنائزیشنز ایڈ ہوئیں. تو براڈلی اسپیکنگ کوئی بہت زیادہ یعنی باتوں کی حد تک تو بہت سارے کمنٹس کیے جاتے ہیں, بٹ الٹا میرا آپ سے سوال ہوگا, ہیو یو کیم اکراس اسٹوڈنٹس جس کا کیریئر پاتھ میں بہت افیکٹ ہو گیا؟ ٹھیک ہے, میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جو بینکنگ انڈسٹری سے آرٹیکلس کر کے آئے اور ٹائم پہ کوالیفائی کیا, دے آر ڈوئنگ ماشاء اللہ ویری گڈ. ٹھیک ہے, سو انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی, یعنی میری نظر میں, میرے ایکسپیرینس میں, آئی ہیونٹ ایکسپیرینس دیٹ. ٹھیک ہے,
چھوٹے موٹے کوئی مسئلے وہ وہ تو ہر جگہ آ سکتے ہیں، دیکھیں وہ کہیں بھی آرگنائزیشن کو ٹیگ کرنا کہ جی اس میں یہ ہوا یہ ہوا، وہ پرسن اسپیسیفک ایشوز ہیں، جی ٹھیک ہے، ناٹ دی آئیڈیا ایز اے ہول اٹ سیلف. تو افیکٹولی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسیس کہ جی ایک اسکیم لائی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے نیگیٹیوس آپ نکالیں. جو بھی دیکھیں اگین وہی بات ہے کہ جو فرمز کے آرٹیکلس ہیں اس میں بھی تو پرفیکشن نہیں نا، ہاں وہی بہت سارے نیگیٹیوز ہیں، اور وہ پرسن ٹو پرسن آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو افیکٹولی دیٹس ناٹ دیئر. اور اب میں تھوڑا سا اس میں بلکہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اب ریسنٹلی آئی ہیو کیم اکراس، اگر آپ صرف دیکھیں تو میرے خیال میں پچھلے 6-7 مہینوں میں 7, 8, 9, 10 نئی آرگنائزیشنس ایڈ ہوئی ہیں، اور بہت بڑے نام ایڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ناٹ اونلی لاہور، اسلام آباد، پشاور، ساری جگہ ایڈ ہوئے ہیں. تو جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا گیا تو پتہ یہ لگا کہ ایکچولی دے آلسو دی انٹرپرینیورز آلسو وانٹیڈ آر اسٹوڈنٹس ٹو بی پارٹ آف دیئر ٹیم. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اچھا، اور بڑا پھر ان آرگنائزیشنس میں جاتے ہیں تو ان آرگنائزیشنس میں ایک کلچر، ایڈوانس کلچر، ٹیکنالوجی، ایچ آر، دیر آر ملٹیپل ڈپارٹمنٹس، ٹھیک ہے، وہ ایکسپیرینسز ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دے آلسو وانٹ کہ یہ اسٹوڈنٹس ہمارا حصہ بنے اور پھر کل کو لیگسی آگے لے کے چلیں. ایگزیکٹلی دے آر ولنگ ٹو انویسٹ ان اور یس، اسٹوڈنٹ. یہ مجھے بڑی خوبصورتی نظر آئی، ایک ویلکمنگ نوٹ نظر آیا. ہاں بالکل بالکل اس کے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ یہاں سے وہ اپنے ایچ آر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یس، یو آر رائٹ، یہی ویژن ہے. یو آر رائٹ، یو آر رائٹ، یو آر رائٹ، ایگزیکٹلی. اچھا سر، اب تو تیسرا فلیور بھی آ گیا کہ اوورسیز آرٹیکل. یس یس یس. یہ کب؟ بچے تو سمجھ رہے تھے کہ بس ہم صبح اٹھیں گے تو کوئی ویزا نکلا ہوگا، آئے ہوں گے اور ہم جا رہے ہوں گے دبئی. تو ابھی اس میں کیا ڈیلے ہے، کیا ہو رہا ہے اس میں؟ دیکھیں آئی کیپ نے تو اسٹارٹ میں کرنا تھا، ریگولیشن لے کے آنی تھی، وہ سارا کچھ کرنا تھا. دیٹ ہیز بین ڈن اوے ود. ناؤ دا فرمز ہیو ٹو آپٹ فار دیٹ. ٹھیک ہے. اس میں ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے کے اندر بہت کام شروع ہو گیا ہے، اور ایک جنرل ناؤ ہاؤ، ولنگنیس، ڈسکشنز شروع ہو گئی ہیں. ابھی ہم دبئی میں CFO کانفرنس میں تھے تو وہاں پہ بھی بہت ساری ڈسکشنز ہوئی. تو اٹس دا فرمز ہو نیڈ ٹو انڈکٹ، کم ان اینڈ ٹیک دا اسٹوڈنٹس. تو ناؤ آئی وڈ سے کہ ڈیلے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کی طرف سے ہے، اٹس اے ٹرانسفارمیشن فیز. کوئی بھی ریگولیشن آتی ہے، آپ ٹریننگ آرگنائزیشن آؤٹ سائڈ پریکٹس کی بات کریں، 17-18 میں آیا، اب اس کو کتنے سال لگے، آہستہ 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 آہستہ، ٹھیک ہے. تو شاید آئی تھنک، میں تو شاید میرے خیال میں آئی مائٹ بی رانگ، بٹ شاید پچھلے 6 سالوں میں اتنی ٹریننگ آرگنائزیشنز انڈکٹ ہوئی جو اس سال میں انڈکٹ ہوئی، جو پچھلے 6 مہینے میں. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی ایک ٹرانسفارمیشن فیز آتا ہے، ٹھیک ہے. سو دس از آلسو گوئنگ ٹو ہیپن. ابھی جو فرمز ہیں وہ سوچ رہی ہیں اس کے پرائز اینڈ کونس کے ہیں. پازیٹیو بات یہ ہے کہ دے ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ. بالکل ایسے، ٹھیک ہے. یعنی وہ وقت دور نہیں ہے کہ اب فنڈ ڈیسیژن لیں گے، دے ول اگین انویسٹ ان اور اسٹوڈنٹس. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اٹس وہ جیسے کہ نا پانی کا پہلا خطرہ. اب افیکٹولی جیسے ہی 1 یا 2 فرمز وچ آئی ایم ایکسپیکٹنگ ان فیو منتھس وہ جیسے رجسٹر ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر اٹس سم تھنگ، دا پروسیس ہیز ٹو اسٹارٹ میں پرابلم ہوتی ہے، ٹائم بھی لگتا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہے. تو وی آر ماشاء اللہ وی آر ان ٹو دیٹ فیز اینڈ وی ول بی کراسنگ دیٹ برج سون. اچھا سر، کیونکہ ہمارے پروفیشن میں میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں ہمیشہ کہ جو سب سے زیادہ بچے جو آ رہے ہیں وہ مڈل کلاس سے، ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. آئی کیپ نے بڑے زبردست قسم کے ڈیسیژنز لیے. وہ جب ہو رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ ٹرانسفارمیشن ہونی ہوتی ہے، ہمیں بھی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی اتنی ویلیو کہاں تھی. آئی کیپ کہہ رہا ہے میں نے بڑا زبردست کام کر دیا، لیکن پھر ہم ہی اس سے مانیٹر کرتے ہیں، ہم ہی اسے سیکنڈ کرتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا زبردست کام ہوا تھا. مثلاً وہ ایدی ٹیلنٹ ایوارڈ شروع ہوا، میرے مطلب ہاتھوں میں سے کچھ ایسے بچے گزرے کہ اٹیمپٹ آ گئی، انہیں بچوں کو پتہ نہیں چلا PRC لیول پہ انہوں نے اپلائی کرنا ہے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اچھا PRC کی فیس از اراؤنڈ 32,000، تو کہ سر ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کرتے. صحیح بات ہے. تو کہ اچھا کہ سر وہ ہمیں پتہ چلا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اگلے مہینے میں ایگزام دے دوں گا، لیکن میں پہلے وہ اپلائی کر دیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں یار کیا بات ہے، کتنا زبردست ویژن تھا جس کونسل نے بیٹھ کے یہ کیا تھا.
وے فارورڈ اور کیا ہم اسٹوڈنٹ کی سہولت کے لیے کوئی چیزیں ایسی لا رہے ہیں, لا سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال ہمارا 60-70% بچا ہوا ہے جس کے اگرچہ یہ فیکٹ اپنی جگہ ہے کہ شاید ایف ایس سی کے بعد اس وقت کنٹری میں سب سے چیپیسٹ جو کوالیفیکیشن ہے وہ سی اے کی ہے, لیکن اس کے باوجود سم ٹائم یہ بچے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. بالکل صحیح کہا. اینڈ وی ریئلائز دیٹ this has been a topic of discussion for past many months now, اور اس پہ دو ایریاز میں کام ہو رہا ہے. ایک تو بہت ایڈوانس اسٹیج پہ ہے کہ آئی کیپ اٹ سیلف وڈ بی انٹروڈیوسنگ سملر اسکیم. گڈ, ٹھیک ہے. سو یو ول سی دا نیوز ان couple of months coming in, اور اس کا نہ صرف ہم وہ اسکیم انٹروڈیوس کریں گے, ہر سال اس میں جو بجٹ ڈیڈیکیٹ کرنا ہے وی ول بی انکریزنگ دیٹ. ٹھیک ہے. سو دیٹ وڈ بی دیئر. دوسری چیز, وی آر ٹاکنگ ٹو فیو آرگنائزیشنز, جیسے ایدی کی آپ نے ذکر کیا, اسی طرح فیو ادر آرگنائزیشنز ہو آر ان دا پروسیس آف پرووائڈنگ ڈفرنٹ آپشنس, جس میں انٹرسٹ فری لونز یا ڈسکاؤنٹیڈ لونز اور اس طرح کی ساری چیزیں, ایون اسکالرشپس. ٹھیک ہے. سو یو ول سی not only ICAP itself coming in, but also other players coming in, joining hands with ICAP to take care of these issues. تو یہ آپ انشاءاللہ next couple of months میں you will be hearing good news on these fronts. زبردست. اچھا سر, ایک اس میں میرا بھی مائنڈ چائلڈ ہے, اگر کبھی آئی کیپ اس کو پرسو کر دے. میں ذاتی طور پہ ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ہم صرف خدا کی رحمتوں کی وجہ سے یہ زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم 10-11 ہزار ممبر ہم بھی تو ہیں, وائی ناٹ ہم ایک ایسی کمپین کیوں نہیں چلاتے کہ ہر ممبر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو سپورٹ کر دے اور یہ قرض جو ہے اس کو چکائے اور ایک بچے کو وہ اسپانسر کر دے. تو ایسے ہم ایک دم سے 10-12 ہزار بچوں کو اسپانسر کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دیٹس اے گڈ آئیڈیا. جو میں نے بات کی کہ فیو آرگنائزیشن سے بات چل رہی ہے, اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ شاید وی کین کریٹ اے فنڈ جس میں فار ایگزامپل زاہد صاحب کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آرگنائزیشن کو کنٹریبیوٹ کریں, اور وہاں سے کسی طرح سسٹم کر کے ایک بچے کو آپ نے اسپانسر کر دیا, یا دیر آر ڈفرینٹ میتھڈالوجیز. ٹھیک ہے. وہ کیا جائے تو افیکٹولی جو نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں اس میں یہ ان بلٹ ہے. تو سر دیکھو اسی مائنڈ ریڈنگ تھوڑی بہت کر لیں. اور اس میں میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ یار آپ نے گود لے لیا, تو آپ کو پتہ چلے یار یہ بچہ ہے, اس کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے, اور یہ میری آخرت کا سرمایہ بھی ہے, اور یہ میری پے بیک بھی ہے اپنے پروفیشن کو. نہیں سر, اس کے تو جیسے ہی تھوڑا سا ایڈوانس ہوتا ہے تو موسٹ پرابلی میں آپ سے تھوڑی سی گائیڈنس لوں گا اس میں کہ اس کو فائن ٹیون کیسے کیا جا سکتا. اور کیونکہ یہ آئیڈیا اس بہت سارے آئیڈیاز کے اندر ان بلٹ ہے. دیر وڈ بی 2-3 ڈفرنٹ ٹائپ آف آپشنز. ون آف دی آپشن ول بی وٹ یو ہائی لائٹڈ. اب اس کو لے کے کیسے چلنا ہے, اس کو ظاہر ایک پروگرام کے طور پہ ایگزیکٹلی. تو وہ ہم اس کو آلریڈی آن دا کارڈس. ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آئیڈیا مہینے میں آ جائے, ایک آئیڈیا 3 مہینے بعد آئے, بٹ اس پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر تو انشاءاللہ ہم اکٹھے بیٹھیں گے تو وی ول ڈسکس اٹ انشاءاللہ. چلیں سر, اب ہم اسٹوڈنٹ موڈ سے نکل کے تھوڑا سا ممبرز موڈ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سر ماشاء اللہ آئی کیپ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں آئی کیپ کی جو پریسٹیج ویلیو تھی اس میں اضافہ ہوا. ہمیں ادھر ادھر ریکگنیشن آف آئی کیپ اب پہلے سے کہیں بہتر نظر آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن وے فارورڈ اور کیا پلان ہے آپ اس وقت, کیونکہ ہیڈ کر رہے ہیں ظاہر ایز اے وائس پریزیڈنٹ, کیا اس وقت ہو رہا ہے ممبرس کو جو تھوڑا سا پتہ چلے کہ پریسٹیج ویلیو انکریز کرنے پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں, وین اٹ کمس ٹو ریکگنیشن آف انسٹیٹیوٹ اینڈ اٹس ممبرز, بیکاز انسٹیٹیوٹ کی ریکگنیشن ہوگی ممبرس کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے. سو وہ جسے کہتے ہیں نا برانڈ ویلیو, اس کو انکریز کرنے, دیٹ واز دا ون آف دی فرسٹ ایجنڈا آئٹمس جو کہ ہم لوگوں نے کنسیڈر کیا وین وی کیم ان ٹو دا کاؤنسل, اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. اگر آپ براڈلی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں برانڈ ریکگنیشن کی. ایک ہوتی ہے ویزیبلٹی انکریز کرنا. ٹھیک ہے. ویزیبلٹی, جنرل پبلک, جنرل آڈینس, دیٹس دیئر.
پھر اگر آپ دیکھیں تو ایک اور اینگل ہوتا ہے جس میں ریلیونٹ باڈیز میں ریکگنیشن ٹھیک ہے انکریز کرنا, دیٹس دیئر. پھر ایک اور ایریا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ریگولیٹرز میں پریزنس انکریز کرنا, ٹھیک ہے, کنیکٹیوٹی بڑھانا. پھر اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو افیکٹولی اسٹوڈنٹس جو کہ فیوچر آپ کے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر ایک ریکگنیشن کہ جی یس آئی وانٹ ٹو آپٹ فار دیٹ. ایک اور چیز ہوتی ہے آپ کا کیا کہیں گے ایکسیسبلٹی یا ریچ انکریز کرنا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایریا وائز, ریجن وائز پریکٹیکلی. سو ان ساری چیزوں پہ اکٹھے کام ہوا, پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان ساروں کے اندر نہ صرف ہم نے ٹاپکس وہ کیے جو دنیا دیکھنا چاہتی تھی, ٹھیک ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میرا ممبر تو دیکھنا چاہ رہا تھا, میرا اسٹوڈنٹ تو دیکھنا چاہ رہا تھا, بٹ دنیا دیکھنی چاہتی تھی. وی کیم اکراس partners in seminars or in what do you call it educational ideas or subjects جو کہ ہماری فٹرنی سے belong نہیں کرتے تھے. they opted for with us. I mean NDRF National Disaster Management Fund partnered with us in the economic conference جو ہم نے اس سال لاہور میں کی. اور کیوں تھا اس میں پوائنٹ تھا اکنامکس, سسٹینیبلٹی, کاربن کریڈٹس, انوائرمنٹ. بالکل. اب دیز آر دی آئیڈیاز یعنی دنیا سننا چاہتی ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ اٹس ناٹ اباؤٹ دا سی اے کہ جی فگر کرنچنگ کرنی ہے صرف. دیز آر دا چیلنجز ویل ہیو ٹو نو. سسٹینیبلٹی امپورٹنٹ پارٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹیکسیشن چیلنجز امپورٹنٹ بات ہے, یہ ساری چیزیں. تو ایک تو یہ ہم کولیبریشنز انکریز کریں گے اور انکریز کریں گے. And this collaboration is not going to be with the accounting bodies also. It will be increased to the regulators, with the regulators, other organizations, corporates and all that stuff. تو یہ مزید انکریز انشاءاللہ کریں گے, ٹھیک ہے. پھر اگر آپ دیکھیں ہم لوگوں نے آؤٹ ریچ فزیکلی انکریز کر دی. گلگت میں آفس تیار ہے, ٹھیک ہے, ہم کوئٹہ گئے, the response we got that was great. ہنزا گئے, ٹھیک ہے. سو افیکٹولی وی وانٹ ٹو انکریز آر آؤٹ ریچ. پشاور اور اس کے ویسینٹی میں ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک سروے کیا. سو وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ دا فیسلٹی اینڈ ایکسیسبلٹی ٹو دا اسٹوڈنٹس ہو کین سی کہ یس سی اے از دیئر. نیشنل میتھ چیمپئن شپ کی آؤٹ ریچ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. سو یہ آبجیکٹیو ہے. پھر آپ آ جائیں تھے اوورسیز میں آ کے جیسے ایکسپورٹ آف سروسز پہ بہت کام شروع ہو گیا, تو دنیا کو پتہ لگے کہ پاکستان از اے ہب, از گوئنگ ٹو بی, شوڈ بی اے ہب, ٹھیک ہے. تو افیکٹولی وہاں پہ جب کام شروع ہوگا تو لوگ آٹومیٹکلی آگے چلیں گے, خود بخود اس میں آگے چلیں گے. تو وہ ایک ایریا دیکھنا ہے. یعنی دیر آر لاٹ آف تھنگس. کچھ ہم لوگوں نے کر لیا ہے, کچھ پہ مزید کریں گے, انہی کو آگے لے کے جائیں گے. پھر آپ مزید آگے جائیں تو ٹیکنالوجی پرسپیکٹو سے وی آر گیٹنگ ان ٹو collaborations with international IT companies جس میں نہ صرف ڈسکاؤنٹیڈ آپشنس اسٹوڈنٹس اور ممبرس کے لیے آ رہی ہیں, بلکہ آپ کا پریکٹیکلی ایک collaborations ہم فورسی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے ممبر کو ایک نام اچھا مل جائے گا which is a saleable product internationally when they go for a job or whatever outside Pakistan. پھر آپ نے ذکر کیا ریگارڈنگ یہ اوورسیز آرٹیکلس, دیٹس گوئنگ ٹو بی این امپورٹنٹ پارٹ, ٹھیک ہے. جہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ اسی کے. تو آئی تھنک دیر آر ملٹیپل تھنگس جس پہ کام کچھ ہو گیا ہے, کچھ انہی پہ مزید ہوگا اور کچھ نئے وینیوز کھلیں گے. سو ریسٹ ایشور برانڈ بلڈنگ از دا مین فوکس جس پہ ہم لوگ کر رہے ہیں کام, اینڈ یو ول سی اے لاٹ مور ورک کمنگ ان. اور یہی ڈرائیونگ فورس بن جائے گی باقی تمام چیزوں کو اپ کرنے کے لیے. کریکٹ. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے فار ایگزامپل ٹریننگ آرگنائزیشنز آؤٹ سائڈ پریکٹس کی بات ہوئی, تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ پہلے بھی شاید ہوتے رہے ہیں, لیکن کبھی ویب سائٹ پہ ایک چھوٹی سی تصویر آ جاتی تھی اور کہ جی یہ ٹریننگ آرگنائزیشن ایڈ ہوئی ہے, اور وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جنرلی مین ڈیسیژن میکرز اس سیریمنی میں نہیں ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو دا ٹاپ ڈیسیژن میکرز آر دیئر. جی بالکل, ٹھیک ہے, اور اس سیریمنی میں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اور آئی کیپ کی طرف سے بھی دا ٹاپ ڈیسیژن میکرز آر دیئر. یعنی دونوں طرف پرابلم تھا, دونوں طرف سے
اسٹاف جا کے سائن کر لیتا تھا, وہ ختم ہو جاتا تھا, پتہ ہی نہیں لگتا تھا. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک وی ہیو میڈ شیور دا کنیکٹیوٹی انکریزز اینڈ دا ویزیبلٹی انکریزز. زبردست. اچھا سر, کبھی انسٹیٹیوٹ ایسے بھی سوچتا ہے کہ جیسے ہم مطلب کنٹری میں جو فائنینشیل مسائل ہوتے ہیں تو ہر ادارہ اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ٹیکسٹائل والے سوچتے ہیں ہم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں, لیدر والے سوچتے ہیں ہم لیدر کی ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مسائل بہت سارے ہیں. ایک ہی چیز وافر مقدار میں اویلیبل ہے, پاپولیشن, یس, اور ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے جو اپنے ممبر ایکسپورٹ کر سکتا ہے. کریکٹ. تو کیا کبھی انسٹیٹیوٹ اس پہ بھی فوکس کرتا ہے کہ یار ہم اپنے نمبر انکریز کرتے ہیں, نمبر آف ممبر انکریز کرتے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہم نیشنل اس میں آ جائیں؟ تو کبھی ایسی بھی پالیسی بنتی ہے کبھی؟ دیکھیں, پالیسی جب ساری بنتی ہے تو اس میں دس از آلسو دا پارٹ. دیکھیں, میرے پاس نمبر انکریز ہوگا, کیسے انکریز ہوگا؟ زیادہ اسٹوڈنٹ آئے گا, ٹھیک ہے. زیادہ اسٹوڈنٹ کیسے آئے گا؟ اگر پہلے 4 شہروں میں سی اے کو لوگ جانتے تھے تو اب 40 شہروں میں جاننا چاہیے. تو دیٹ یو کین سی دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جب میں نے گلگت, ہنزا, کوئٹہ یہ سارا ذکر کیا تو مقصد یہی تھا کہ ان شہروں سے لوگ جو 1 یا 2 آتے تھے, بیکاز آئی کیپ کا آفس وہاں پہ نہیں ہوتا تھا یا آئی کیپ کی تک ریچ نہیں ہوتی تھی, اب ان کو آفس اور ریچ ایکسیس وہاں پہ پہنچائی جائے. تو اگر وہاں پہ 10 لوگ آتے تھے تو وہاں سے اب 50 بچے آئیں. جب 50 بچے اور 10 میں سے اگر فار ایگزامپل 2 کوالیفائی کرتے تھے, 5 کوالیفائی کرتے تھے, تو 50 میں سے اس کا مطلب ہے 25 کوالیفائی کریں گے. سو دیٹ از آلریڈی دیئر. پلس اوورسیز کی پھر میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہی بات ہے کہ آپ کا نمبر انکریز کرے گا آٹومیٹیکلی, ٹھیک ہے. نمبر آف پیپرس کم کیے, دیٹ از آلسو این ایفرٹ ٹو پورٹرے کہ اٹس ڈویبل, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک دیز آر دا تھنگس جس کا مقصد الٹیمیٹلی پھر اگر ممبر بن گیا تو ایکسپورٹ آف سروسز تو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ وہی ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. آپ بہت سارے اس وقت ایم او یوز ڈفرینٹ ریگولیٹری باڈیز اوورسیز ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ان پروسیس, ٹھیک ہے. آپ کا سنگاپور کے ساتھ ابھی ڈرافٹ ہو کے گیا, ٹھیک ہے. آئی تھنک ان نیکسٹ فیو منتھس سرکار نے اس کو دیکھ لیا ہے. تو یہ جو کلیبریشن ہم فورسی کر رہے ہیں یہ تو شاید آئی تھنک گورنمنٹ بھی شاید اس ایونٹ پہ ہو. So that's an area کہ ultimately it's a benefit not only to the institute, ultimately it's a benefit to the nation. Ultimately we'll have to increase the export and inward dollar remittance. تو وہ ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر, جیسے بھی ایکسپورٹ آف سروسز کی بات ہو رہی ہے, اگر ہم اپنے ممبرس کے درمیان میں بھی دیکھیں تو کچھ جو ینگسٹر بچے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ کیونکہ آج کے زمانے کے بچے ہیں, وہ فری لانسنگ جانتے ہیں, وہ ذرا کوئی ہاتھ پیر مارنا جانتے ہیں, وہ اس میں ایکسل کر جاتے ہیں. اور کچھ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ اپنی ٹریڈیشنل سٹائل سے چل رہے ہیں, یا کچھ لوگ ہیں جن کا وہ ایکسپوئر نہیں ہے. تو کیا ہم کوئی ایسی ورک شاپس, ایسی کوئی ٹریننگز بھی پرووائڈ کرنے کا کوئی پلان رکھتے ہیں کہ جس میں ہمارے سارے ممبرز اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں, کہ جو ایکسپورٹ آف سروسز کی ایک نیا ایونیو اوپن ہوا ہے تو اس میں سب لوگ بینیفٹ لے سکیں؟ جو جیسے ایکسپورٹ آف سروسز کا آپ کا ذکر کیا, اٹس ممبرشپ ایٹ لارج ہی ہے. بیسکلی ٹیکنالوجی کے اسپیسیفک جو ہماری ورک شاپس تھیں, ممبرشپ ایٹ لارج تھا. اس میں پریکٹیکلی وی ہیو ناٹ کیٹیگرائزڈ کہ جی فرم سے پریکٹس سے لوگ آئیں گے یا انڈسٹری سے لوگ آئیں گے یا کوئی اور کیٹیگری آئے گی. پچھلے دنوں مہینہ پہلے ایک سیشن یہاں پہ ہوا تھا بینکنگ انڈسٹری اور اس کے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, اینڈ لاہور کا آپ کا آڈیٹوریم تقریباً فل ہو گیا تھا. اور اس کے بعد آئی ریسیوڈ میسیجز اور کالس فرام دا ممبرس کہ جی یار یہ ہمیں پتہ نہیں لگا, اینڈ وین وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ اگین. سو آئی تھنک روبوٹکس پہ بڑا کام ہوا, روبوٹکس کے سیشنس جو ہوئے وہ آپ پاکستان سے باہر بھی کر رہے ہیں ہم لوگ. تو آئی تھنک کہ جی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ممبر اسپیسیفک انلیس اینڈ انٹل کوئی ایشو اسپیسیفکلی سیکٹر اسپیسیفک ہے, ٹھیک ہے. اٹس ممبرشپ ایٹ لارج اینڈ وی ول بی انکریزنگ. ہمارا وہ ایشو نہیں ہے کہ جی آج جگہ 300 لوگوں کے لیے ہے تو ہم 500 کے لیے نہیں کر سکتے. 300 کی کرنا ہے ورچوئل کر دیں گے, زوم کنیکٹیوٹی دے دیں گے, دیٹس دیئر. ایون کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جی آپ کو جیسے بہت سارے ایریاز ہے جس میں ممبر سٹنگ ان پاکستان یا اسٹوڈنٹ سٹنگ ان پاکستان, دے وانٹ ٹو گیٹ بینیفٹ لائک ٹیکسیشن لاز آف UAE, ٹیکسیشن لاز آف سعودی عرب, ٹیکسیشن لاز آف آسٹریلیا اینڈ اسٹف لائک دیٹ. بیکاز الٹیمیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ جی بہت سارے لوگ ملک سے باہر ایکسپورٹ آف ہیومن ریسورسز میجر ایلیمنٹ, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جب جائیں گے تو ان کو وہ فائدہ ہوگا اگر ان کو قانون آتا ہے.
بالکل. تو آج کل تو یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایسے سیشنز کرائے جائیں جو فار ایگزامپل UAE میں کرائے جائیں, لیکن میری آڈینس پاکستان میں بیٹھ کے اس سے فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے, بیکاز ایکسپرٹس آر سٹنگ دیئر, پریکٹیکل ایکسپیرینس ان کا ہے. بالکل. ابھی کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ہی سارا ایونٹ کرتے ہیں اور افیکٹولی یہاں پہ ایکسیس نہیں ہوتی. سو دیٹ کنیکٹیوٹی از گوئنگ ٹو بی دیئر. زبردست زبردست. اچھا سر, اب پروگرام کو تھوڑا سا کنکلیوڈ کرتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی مصروفیات اور بھی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ 2 سیپریٹ میسیجز ایک تو آپ دیجئے. ایک ان بچوں کے لیے جو اس پروفیشن میں ابھی انیشیل لیول پر ہیں, ان کے لیے ایک میسیج دیجئے. پھر جو ممبرز نیولی کوالیفائڈ ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ویری گڈ پوائنٹ. جو انیشیل اسٹیج پہ ہیں, ٹھیک ہے, اور میں دونوں کے لیے 1-2 پوائنٹس تو کامن ہیں, بٹ میں آئی ول ریٹریٹ دیٹ. ایز فار ایز دا نیو ممبرز آر کنسرنڈ, CA از اے فل فلیج جاب. ٹھیک ہے, آپ جب CA کے اندر ڈاؤٹ کے ساتھ آتے ہیں تو دیٹ یو کریٹس این ایگزٹ پلان. زبردست. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, زندگی میں نو ڈاؤٹ اپس اینڈ ڈاؤنس ہو سکتے ہیں, بٹ یور willingness and the mind frame has to be very much clear from day one. تو جب آپ نے CA میں آئے, ٹھیک ہے, تو ڈاؤٹ کے بغیر آئیں کہ CA کرنا ہے. اور beings in this profession for so many years CA ہو جاتا ہے. جو myth کریٹ ہوئی ہے نا کہ جی مشکل ہے اور ہو نہیں سکتا, یا کرتے کرتے بڈھے ہو جاتے ہیں, this is no more there. اور میں یہ بات نہیں کر رہا, get in the market, get a visibility, talk to people. جو کر کے آ رہے ہیں. اب تو 22-23 سال کا لڑکا کوالیفائی کر رہا ہے. 22-23 سال کا پروفیشنل کون, اٹس ایٹ پار ود اینی ادر پروفیشن. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. اور کیا چاہیے پھر اینی ادر پروفیشن کے بعد, دا ریوارڈ دے آر گیٹنگ is far higher than any other profession. Exactly. ٹھیک ہے, so this is something you need to be very much positive on things کہ it is doable. جب وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. جو myth بنی ہوئی ہے, yes it might be right 30 years back, 25 years back. بالکل ایسے. Time has changed. انہی بچوں نے چینج کیا ہے. اب یہی بچے 22-23-24 سال کی عمر میں کوالیفائی کر رہے ہیں. Simple as that. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جی وہ جو ورلڈ ینگسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا اعزاز ہے وہ پاکستان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو حاصل ہے, ہماری بچی کو حاصل ہے نا. سو اٹ از ڈویبل, نمبر 1. ٹھیک ہے, دوسرا دیر آر ایگزامپلس. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا تو افیکٹولی یو ول گیٹ تھرو. ان اینی کیس دس از ون آف دی بیسٹ پروفیشنس. ٹھیک ہے, اینڈ یو شوڈ بی کلیئرلی نوئنگ دس تھنگ, بیکاز اس مائنڈ فریم کے ساتھ جائیں گے تو آپ پریکٹیکلی آگے چل سکتے ہیں. اینڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی از ناٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, اٹ ہیز مینی فیلڈس, ٹیکنالوجی, ٹیکسیشن, لا, آڈٹ. I mean there are a lot of things, just like any other profession. You can specialize in any other thing. So that's I think was for the new students basically. Newly qualified members کے لیے I think ایک تو یہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ممبر کوالیفائی کر رہا ہے نا, فرینکلی اسپیکنگ, میں آئی ایم بینگنگ آن دیٹ. ٹھیک ہے, دے آر گوئنگ ٹو بی دی ایمبیسڈر, دے آر گوئنگ ٹو بی دا فیوچر آف دس پروفیشن. اینڈ یہ میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, 2-3 things which I want to highlight: accessibility to the information, ability of decision making, ٹھیک ہے, اینڈ دی ڈفرنٹ ٹائپ آف آپشنز دے کیم اکراس ان دا چیلنجز. یہ جس ایرا میں ہم لوگ کوالیفائی کیے اس وقت یہ تینوں چیزیں شاید 10% تھیں. بالکل انیشیل لیول پہ تھیں. تو ہماری ڈیسیژن میکنگ اسی حساب سے نہیں چیلنج ہوتی تھی جتنی چیلنجنگ ان لوگوں کے لیے. سو دے نو دیٹ. تو افیکٹولی میں ان کو میسج تو میں کیا دوں گا, میں تو سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ ٹیک دیٹ لیڈ اینڈ دے کین ڈو دیٹ بیکاز آف دی انفارمیشن ایکسیس دے ہیو. اینڈ ان لوگوں نے انسٹیٹیوٹ کو آگے لے کے چلنا ہے. اینڈ آئی ایم ایکچولی I have very high hopes with them. زبردست سر.
اچھا سر، ایک چھوٹا سا وعدہ ہم نے آپ سے لینا ہے جی جی کہ جس محبت سے، جس پیار سے آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہر ایک کی ایکسیس میں آپ ہیں، تھینک یو سو مچ اللہ نے فیصلے کر رکھے ہیں آپ کو اس سے مزید عزتیں دینے کے، انشاءاللہ اور آپ کی دعائیں انشاءاللہ وہ جو الٹیمیٹ چیئر ہوتی ہے اللہ نے آپ کو وہاں بھی پہنچانا ہے. اللہ تو آپ کا یہ ہمارے سے وعدہ ہے کہ جب اللہ آپ کو وہ چیئر دیں گے تو آپ اس چیئر پہ دوبارہ تشریف لائیں گے. سر اینی ٹائم، وہ چیئر ہو یا نہ ہو، آئی ایم ایکسیسیبل، ون کال اوے. ٹھیک ہے، جتنا پیار مجھے آپ سے ملتا ہے اور اوپر سے بہترین قسم کی کافی ملتی ہے، جب مرضی بلا لو میں. سر تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ سر، بہت مزہ آیا. ہمارا اب تک کا سب سے ہیوی ویٹ پوڈ کاسٹ، سب سے زبردست پوڈ کاسٹ. سر گاڈ بلیس. تھینک یو تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو.